آسائے رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پر لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو فرشتہ جھولا جھلاتے رہے، جس کو فرشتے جھولا جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو فرشتے جھولا جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ شفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر تشت میں زیر تلوار ہے، جس کا سر تشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، خاکہ کربلا آپ نے یہاں تک سن لیا کہ یزیدیوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی حکومت و سلطنت کو بچانے کے لیے امام زین العابدین اور تمام اہل بیت اطہار کو مدینہ شریف واپس لوٹا دیا گیا، واپس بھیج دیا گیا، اس لیے کہ یزیدی نقطۂ نظر میں یہ تھا کہ اگر امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین جس طرح سے خطاب کرتے تھے، جس طرح سے تقریر کرتے تھے کہ ان کی تقریر سے انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور ان کی تقریر کو سننے کے بعد یزیدیوں سے لوگ منہ موڑ لیں گے، اس نقطۂ نظر کے تحت امام زین العابدین اور تمام اہل بیت اطہار کو حضرت نعمان ابن بشیر کے ہمراہ حفاظتی دستے کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹا دیا گیا۔ یہ پس منظر تھا جب اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا، تو اس جگہ اور علاقے میں گرد و نواح میں یزید کے طریقے پر، یزید کا جو طریقہ تھا، گناہ عام ہو گئے، لوگ اعلانیہ طور پر گناہ کرنے لگے، زناکاری اعلانیہ طور پر کرنے لگے، بدکاری اعلانیہ طور پر کرنے لگے، سود خوری اعلانیہ طور پر کرنے لگے، شراب نوشی اعلانیہ طور پر کرنے لگے، اپنی بہنوں سے اس کا بھائی نکاح کرتا تھا، یہ اعلانیہ طور پر کرنے لگے، ہر طرف ظلم و بربریت کی انتہا کر دی یزید نے۔ یہ ظلم تو کیا لیکن
اس کے بعد مدینہ منورہ میں یزید نے ایک لشکر بھیجا کہ جا کر مدینہ منورہ میں حملہ کرے۔ یزیدی لشکر کو بھیجا اور اس لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ کو بنایا۔ وہ اس لشکر کا سپہ سالار بنا، قائد بن کر کے وہ مدینہ منورہ، وہ فوج اور وہ قائد سب وہاں پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ میں آ کر اس نے کھو کر جنگ کی، گھمسان کی لڑائی کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں اس نے ظلم بربریت کی انتہا کرنا شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں آ کر گھر کو لوٹ لینا، گھروں میں آگ لگا دینا، گھروں کو منہدم کر دینا، طرح طرح کے وہ برائیاں سر انجام دینے لگے۔ اور یہیں تک بس نہیں، اس نے مدینہ منورہ کی خواتین کو اپنے فوجیوں پر 3 شبانہ روز تک حلال کر دیا، زناکاری کرنے لگے، لوگوں کو قید کرنے لگے، لڑکوں کو قیدی بنایا گیا اور خواتین کو باندی بنا کر کے رکھا گیا، ظلم بربریت کی انتہا کرنے لگا۔ ایک خاتون تھی، اس کے لڑکے کو، بوڑھی اماں تھی، عمر دراز تھی، اس کے لڑکے کو یزید نے قید کر لیا۔ یزید نے جب قید کیا تو قید کرنے کے بعد جب اس پر طرح طرح کی پریشانیاں اس پر لاگو کر دیے، اذیتیں دینا شروع کر دیا، تو پھر اس کی بوڑھی ماں یزید کے پاس، یزید کے جو سپہ سالار، یزید نے جس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، مسلم بن عقبہ کے پاس، وہ بوڑھی ماں آ کر کہتی ہے، مسلم ذرا میرے بیٹے کو رہا کر دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو قیدی مت بناؤ، چونکہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، نہ میرا کوئی آگے ہے نہ میرا کوئی پیچھے ہے، یہی آسرا ہے کہ میرے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے، اسے چھوڑ دو، اسے قید نہ کرو، ان کو رہا کر دو۔ منتیں کرنے لگی، عاجزی کرنے لگی۔ لیکن مسلم بن عقبہ اتنا بڑا بدبخت تھا، اتنا بڑا سقی القلب تھا کہ جب اس ماں نے، اس خاتون نے منتیں کی تو پھر اس نے اپنے فوجیوں کے طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، مسلم بن عقبہ کہنے لگتا ہے کہ جاؤ ان کے بیٹے کو یہاں لاؤ۔ بلایا گیا، جب اس کے بیٹے وہاں پر حاضر کیے گئے تو اللہ اکبر، مسلم بن عقبہ میان سے تلوار نکالتا ہے اور اس کے بیٹے کی گردن کو کاٹ دیتا ہے، اس کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سر کو کاٹنے کے بعد مسلم بن عقبہ اس بوڑھی ماں کی گود میں اس کے بیٹے کا سر دیتے ہوئے بولتا ہے کہ اے بوڑھی، ذرا تمہیں ہوش کرنا چاہیے، کیا تمہیں یہ غنیمت نہیں کہ میں نے تمہاری جان کو چھوڑ دیا ہے، تمہیں بخش دیا ہے، تم بیٹا لینے کے لیے میرے پاس آئی ہو؟ تم یہ غنیمت نہیں سمجھتی کہ میری جان بچی ہوئی ہے؟ اور اگر دوبارہ تم میرے پاس آئے گی، کوئی منت یا کوئی فریاد کرے گی، میرے پاس آ کر کوئی باتیں کہے گی تو میں تیری بھی گردن کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک خاتون تھی، اس کے بیٹے کو جب قیدی بنا لیا گیا، اس کے بیٹے کو جب شہید کر دیا گیا، اس کی گردن جب کاٹ دی گئی تو اس یزید کی ظلم اور ستم پر ایک بوڑھی امی تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ بوڑھی عورت ام یزید کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ام یزید کے نام سے
تاریخ میں ان کے نام چھپے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یزید نے یہ اپنے بیٹے کو شہید ہوتا دیکھی، بیٹے کی گردن کو کاٹتا دیکھی، اس منظر کو اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے شہید کر دیے گئے، میرے بیٹے کی گردن پر تلوار چلائی گئی، تو انہوں نے ایک قسم کھائی کہ اللہ رب العزت اگر مجھے قدرت دے، اگر اللہ رب العزت میرے بازوؤں میں، میرے ہاتھوں میں اللہ رب العزت اگر طاقت دے، تو پھر میں مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، آگ سے اس کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ مسلم نے اتنی بربریت کی، اتنے ظلم کے داستان ہے اس کے، کہ اختصاراً میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کی حرم، مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کو اس نے نہیں چھوڑا، قتل و خونریزی عام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زناکاری، بدکاری کرنے لگا، اور پھر اس نے یہیں تک بس نہیں کیا، مسجد نبوی شریف میں اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، اور گھوڑے نے پیشاب اور لیپ سے مسجد نبوی کی طہارت کو، مسجد نبوی کی حرمت کو یزید نے ناپاک کیا۔ مسلم کی قیادت میں، مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ممبر رسول پر اس نے غلاظت ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں، مسجد نبوی کے اندر کسی کو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک تابعین میں تھے، پاگل بن کر کے قبر رسول سے لپٹ کر روتے تھے، بلکتے تھے۔ وہ صحابی، وہ تابعی رسول تھے، صحابی کے بعد کا درجہ ہے، اور کبار تابعین میں سے تھے۔ اس کا نام حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسجد نبوی میں پاگل بن کر کے مسجد نبوی کے باہر وہ حضور علیہ السلام کے روضے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر لپٹ کر رویا کرتے تھے۔ جب یزید کی ظلم و بربریت پھیلنے لگی، اذان نہیں ہوتی تھی، تو حضرت آپ فرماتے ہیں، آپ کا بیان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، اذان کا وقت قریب آتا تھا، وہ لمحے، وہ ساعتیں قریب تر ہوتی تھی، تو مسجد نبوی میں کوئی اذان دینے والا تو تھا نہیں، لیکن مسجد نبوی کے اندر جو مزار ہے نبی پاک علیہ السلام کی، جو قبر انور ہے، قبر رسول سے اذان کی صدا آتی تھی، نماز کی صدا آتی تھی۔ پھر یزید نے جب حضرت کو دیکھا، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ ان کو گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا، اور اس پر شدت کے عذاب دینا چاہا، پریشان کرنا چاہا۔ تو معلوم پڑا کہ آپ مجنون ہیں، یعنی آپ پاگل ہیں۔ پاگل سمجھ کر کے پھر یزید نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ گرفتار تو پہلے اس نے کیا، پھر پاگل سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ چلے آئے، آپ چلے گئے، لیکن مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ میں جو ظلم اس نے کیے، اور ظلم بربریت کرنے کے بعد، مدینہ منورہ میں خون بہانے کے بعد، خون ریزی کرنے کے بعد، مدینہ طیبہ کی ریتیلی زمین پر، مدینہ کی زمین پر اس نے خون بہانے کے بعد، وہاں کی زمین کو لالہزار کرنے کے بعد، یزید نے چاہا کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر ہم حملہ کریں گے، مکہ مکرمہ میں جا کر حملہ آور ہوں گے، وہاں کے لوگوں کو ہم جا کر وہاں کے لوگوں کو خاک و خون میں تر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ارادہ لیے مسلم بن عقبہ اور اس کے جو فوجی تھے، وہ سارے مدینہ منورہ سے نکلنا چاہا، واپس مکہ کی طرف آنا چاہا، یہاں آ کر کے حملہ کریں، یہاں آ کر کے ظلم و بربریت کی انتہا کریں۔ جب یہ ارادہ لیے آگے بڑھا،
چند کچھ دور نکلا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا، اس پر فالج پڑ گیا، ہاتھ پیر سے معذور ہو گیا، اور اسی فالج کی بنیاد پر، اسی فالج کی وجہ سے مسلم بن عقبہ مر گیا۔ مسلم بن عقبہ جب مر گیا تو پھر وہاں کے فوج کی کمانڈر کسی یزید کے حکم سے حسین نامی ایک شخص کو بنایا، وہ بھی بڑا بدبخت تھا، یزید کی فوج کا سپہ سالار بنا۔ حسین نامی ایک شخص کو جب سپہ سالار بنایا گیا یزید کے فرمان کے مطابق، سپہ سالار بننے کے بعد مسلم بن عقبہ جو مر چکا تھا اس کو گرد راہ میں ہی، راستے میں ہی اس کو مسلم بن عقبہ کو دفن کر دیا گیا، اس کو دفن کر دیے۔ جب وہ دفن کر کے وہاں سے فوج آگے نکل پڑی، آگے چلے گئی، اللہ اکبر، وہ خاتون نے قسم کھائی تھی کہ اگر مسلم بن عقبہ کو میں زندہ یا مردہ اس پر قابض ہوتی ہوں، اسے پا لیتی ہوں، تو پھر میں اسے آگ سے جلاؤں گی، اس پر آگ اس کے جسم پر لگاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون سے، ام یزید سے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ تمہیں معلوم ہے جو یزید کا لشکر تھا، جو یزید کا سپہ سالار بن کے مدینہ میں ظلم کی انتہا کر دی، تمہیں معلوم ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس پر موت طاری ہو چکی ہے، وہ مر چکا ہے، اور فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر مسلم بن عقبہ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات وہ خاتون سنتی ہے، وہ بات وہ خاتون کے کانوں تک ٹکراتی ہے، تو وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، قرابت داروں کو، ہمسایوں کو لے کر اس مسلم بن عقبہ کے قبر کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے کہ قبر کے اندر سے مٹی ہٹایا جائے۔ مٹی جب ہٹایا گیا، سر کے جانب سے جب مٹی ہٹا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے ہمراہ جو آئے ہوئے تھے، وہ خاتون دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ مسلم بن عقبہ کی گردن پر ایک اژدہا مسلط کیے ہیں، وہ ایک اژدہا اس کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اژدہا گردن کے راستے سے مسلم کی ناک کی ہڈی کو پکڑ کے چوس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عذاب میں گرفتار ہے، سخت عذاب میں جب وہ گرفتار ہے تو آپ کے ہمراہ، اس خاتون کے ہمراہ جو لوگ آئے تھے کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، دیکھو اللہ رب العزت نے اس کے برے اعمال کی سزا اللہ نے خود ہی دے دیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ خاتون کہتی نہیں نہیں، میں تو اپنی قسم پوری کروں گی، میں اسے نہیں چھوڑنے والی، اس نے پاک دامن عورتوں کی عصمتیں لوٹی ہے، اس نے مدینہ طیبہ کی عورتوں کی عزت پامال کی ہے، ان کی حرمتوں کو لوٹا ہے، ان کی عظمتیں تار تار کی ہے، ان کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا ہے۔ جو حاملہ عورت تھی، جن کے پیٹ میں بچہ تھا، ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بیٹوں کو شہید کیا ہے، ان بچوں کو قتل کیا ہے۔ میں مسلم بن عقبہ کو چھوڑوں گی نہیں، میں اسے آگ لگاؤں گی، ضرور آگ لگاؤں گی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، میں اس پر آگ ضرور لگاؤں گی۔ لوگ جب بار بار کہتے رہے لیکن وہ خاتون ماننے کو تیار نہیں تھی، تو پھر اس نے جب وہ خاتون نہیں مانی تو پھر اس خاتون سے وہاں کے جو اس کے ہمراہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ماننے کو جب تو تیار نہیں ہے، اس کی لاش پر آگ لگاؤ گی ہی تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سر کے جانب سے جو قبر کو کھودا گیا ہے وہ قبر کو چھوڑ دو، جدھر پیر ہے اس جانب سے کھودا جائے۔ ادھر کھودا تو کیا دیکھا، جب مٹی ہٹایا تو کیا دیکھا کہ پیر کے جانب بھی ایک اژدہا مسلط کر دیے گئے ہیں، قبر میں سر کے جانب بھی گئے، اژدہا عذاب میں مسلط ہے، عذاب دے رہا ہے، اور پیر کے جانب بھی مسلم بن عقبہ کو عذاب دے رہا ہے اژدہا۔ وہ خاتون سے وہ لوگ کہنے لگے اسے چھوڑ دو، دیکھو نا سر کے جانب بھی اللہ رب العزت
العزت نے عذاب مسلط کر دیا ہے اور پیر کے جانب بھی عذاب مسلط ہے، تو چھوڑ دو اسے، اللہ خود ہی عذاب دے رہا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ خاتون کہتی خدا کی قسم میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں نہیں چھوڑنے والی۔ وہ خاتون 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رب کی مشیت کو بلاتی ہے کہ مولا مسلم بن عقبہ کو جو میں آگ لگانا چاہتی ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، یا کوئی ہمارے قبیلے کی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس نے مدینہ طیبہ کی پاک دامن خواتین کی عصمتیں لوٹی ہے، عزتیں لوٹی ہے، مسجد نبوی کو اس نے پاک زمین کو ناپاک کیا ہے۔ مجھے اللہ، اے اللہ تیری رضا کے لیے اس کی لاش پر آگ لگانا چاہتی ہوں، وہ قدرت عطا کر دے، وہ طاقت مجھے دے دے، وہ صلاحیت دے دے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد قبر پر پہنچتی ہے، اور قبر پر پہنچنے کے بعد وہ اژدہا کی دم پر یعنی پیچھے والے حصے پر ایک لکڑی سے مارتی ہے وہ خاتون، وہ اژدہا نکل جاتا ہے، بھاگ کر کے گردن سے اتر کے نیچے چلے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پیتانے کے طرف پیر میں جو اژدہا مسلط کیے گئے تھے اس کے قریب پہنچتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس اژدہا کی دم پر پھر مارتے ہیں تو وہ اژدہا پیروں سے اتر کر نیچے چلے جاتے۔ پھر اللہ اکبر، وہ خاتون اپنی قسم کو پوری کرتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کون سی مسجد، کون سی جگہ کو اس نے ناپاک کیا تھا، کون سی غلاظت مسجد نبوی میں ڈالا تھا، وہ باب جبریل ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا روضہ مقدسہ ہے، وہاں پر ریاض الجنہ ہے۔ وہ وہاں کی جو مسجد ہے عام مسجد کی طرح نہیں، عام مسجد میں غلاظت ڈالنا منع ہے، تو پھر وہ مسجد نبوی میں کیوں کر یہ غلاظتیں، ناپاک چیزیں ڈالنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ قبر رسول سے لے کر یعنی حجر عائشہ سے لے کر منبر رسول تک وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دیا ہے، ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور وہ حقیقت میں ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ اس جگہ پر اس نے ناپاک چیزیں، گھوڑے، اونٹ اور جانوروں سے لید اور پیشاب کروائے، منبر رسول کو ناپاک کیا۔ آج کچھ بدبخت ایسے آئے کہ سوشل میڈیا پر نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے ٹیلی ویژن ٹیلی کاسٹ پر یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یزید کو امیر المؤمنین کہتے، تو وہ ہم کہتے کہ وہ لعنتی ملعون ہے، وہ ملعون آدمی ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، امیر المؤمنین کہتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہاں کی دیانتداری ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس نے ظلم بربریت کی انتہا کرنے کے بعد بھی اتنے بڑے داستان ہے اس کے، پھر بھی تم اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، پھر بھی تم اس کو امیر المؤمنین کہتے ہو۔ حیا آنی چاہیے، شرم سے ایک چندو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، لیکن تمہیں امام حسین سے وفاداری نہیں، یزید سے وفاداری ہے۔ امام حسین سے تمہیں وفاداری ہونی چاہیے تھا، امام حسین سے تمہیں وفاداری کا یہ صلہ پیش کرنا تھا، امام حسین سے وفاداری کرنی چاہیے تھا، تو امام حسین سے تم وفاداری نہیں بلکہ امام حسین سے غداری کرتے ہو، اور یزید سے تم وفاداری کا ثبوت دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی عام مسجدوں میں جو مسجدیں عام ہمارے کہیں بھی ملک میں کسی جگہ بھی عام مسجدیں ہیں، اس کی حرمت کا عالم یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان تفسیر جلالین کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر عام مسجدیں ہو، کسی عام جگہ کی ہو، ہندوستان میں ہو، کسی بھی ملک کی مسجد ہو، اگر مسجد کی صفائی کی جائے، مسجد کے اندر سے جو کوڑے نکلے، جو دھول اور گرد غبار نکلے، وہ مسجد کے دھول اور گرد غبار کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر جلالین کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ دھول، وہ گرد، وہ کچڑے کسی شاہراہ پر مت ڈالنا، کسی راستے پر مت پھینکنا، کسی نالے یا کسی بہتے ہوئے
گٹر پر نہ ڈالنا، پاک جگہوں پر اس مسجد کے دھول اور کوڑے کو ڈالا جائے۔ اللہ اللہ، یعنی کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، یا کسی قبرستان میں ڈال دیا جائے، یا کسی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، کسی راستے میں پھینکنے کی ممانعت ہے تو عام مسجدوں کا یہ مقام ہے، تو مسجد نبوی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، مسجد نبوی کی شان کتنی ہوگی۔ ارے اس مسجد میں تیرے میرے نبی، تمہارے ہمارے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے، قوم کو سبق سکھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، آپ امامت کیا کرتے تھے، آپ وہاں سے اس مسجد کے منبر رسول پہ بیٹھ کر کے جنت کی بشارت دیا کرتے تھے، لوگوں سے جہنم کے پروانے دلایا کرتے تھے۔ وہ مسجد نبوی کی طہارت پر اس نے غلاظت پھینکا، منبر رسول پر اس نے ناپاک چیزیں ڈالا، پیشاب جانوروں سے کروائے، لیگ گوبریں ڈالا۔ اللہ اکبر، ان کی انتہا ہو گئی۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا۔ حسین نامی بدبخت سپہ سالار جب بنا تو مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں پر جا کر جنگ کرنا شروع کر دیا، حملہ کرنے لگے، ناحق بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بے گناہ لوگوں کے خون بہانا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور کیوں کرتا تھا؟ کیوں اس نے یزید نے مدینہ شریف اور مکہ معظمہ میں اس نے اپنے لشکر کو بھیجے، فوج کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اس نے مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے وہ بدبخت یزید کی بیعت کو توڑنے کا اعلان کر دیا تھا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مکہ والوں نے بیعت کر لی تھی، یزید کے بیعت کو توڑ دیا تھا۔ پھر جب وہاں گھماسان جنگ کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دینے لگے فوجیوں نے، ان کی فوجیوں نے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیوں نے اس یزید کے فوجیوں پر حملہ کرنے لگے، جواب دینے لگے، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی، لیکن فتح کس کے جانب گئی اس کا اندازہ نہ ہو سکا، یعنی فتح نہ ملی نہ یزید کو نہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیوں کو۔ جب فتح نہ ہوئی تو پھر حسین نامی بدبخت نے منجنیق کے ذریعے سے دوسرے دن ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا۔ منجنیق کہتے ہیں پتھر پھینکنے والی مشین، پتھر پھینکنے والی مشین کو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر نصب کر دیا، گاڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مشین کے ذریعے سے خانہ کعبہ میں پتھر پھینکے، ان کے فوجیوں پر حملہ کریں۔ اللہ اکبر، وہ خانہ کعبہ میں پتھریں پھینکنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، دیواریں منہدم ہو گئی۔ پھر اس نے یہیں تک بس نہیں کیا، اس نے یہیں تک بس نہیں کیا، اس نے روئی کے، کپڑے کے، رال کے چیزوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگا کر کے پھینکنے لگے۔ کس میں؟ حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں اس نے وہ رال بنا کر، گولے بنا کر کے، آگ لگا کر کے خانہ کعبہ کے اندر اس نے پھینکا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا یزید کی بربریت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ مسجد نبوی میں اس نے تو ظلم کیا ہی تھا، لیکن خانہ کعبہ کو بھی نہ چھوڑا، اس نے غلاف جلا دیے۔ اور اس خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے فدیہ میں رب ذوالجلال نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، وہ اس دمبے کی سینگ خانہ کعبہ میں تبرک کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔
یزید کی بربریت کی وجہ سے، آگ پھینکنے کی وجہ سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جو سینگ رکھی تھی دمبے کی، وہ سینگ کو بھی اس نے جلا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس نے انتہا کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ خبر آئی کہ شہر حمص میں یزید فوت ہو گیا، یزید مر گیا۔ جب یزید مرا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کے لشکر سے بلند آواز سے کہنے لگے، او بدبخت لشکر، او بدبخت شامی لشکر، تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارا بدبخت جو تخت نشین تھا وہ مر گیا ہے۔ جب اس نے سنا، یزیدی لشکروں نے سنا، تو اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو فریب دے رہے ہیں، فریب پر محمول کیا ان کی باتوں کو۔ 3 دن اور رہے، 3 دن کے بعد شہر حمص سے قاصد آیا اور آ کر کے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یزید جو تخت نشین تھا وہ فوت ہو گیا، مر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یزیدی لشکر کے حوصلے پست ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد بڑی شکست ہوئی، وہاں سے پھر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔